بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سوشل بائیکاٹ اور شب ابی طالب۔ ایک دن آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی کوئی خبر نہ ملی کہ وہ کدھر ہیں۔ ہر ممکن جگہ پہ آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو تلاش کیا گیا۔ آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لاپتہ ہونے کی خبر آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سرپرست اعلیٰ سیدنا ابو طالب تک جا پہنچی۔ انہوں نے فوراً اپنے دونوں قبیلوں بنو ہاشم اور بنو مطلب کے ہر جوان اور بوڑھے کو طلب کیا۔ وہ دونوں قبیلوں کے سردار تھے۔ دونوں قبیلے سیدنا ابو طالب کے ایک اشارے پہ مرنے مارنے پہ تیار رہتے تھے۔ سیدنا ابو طالب کا بلاوا تھا۔ بنو ہاشم اور بنو مطلب کا ہر بچہ، بوڑھا اور جوان حاضر ہو گیا۔ سیدنا نے کہا، اپنی چادروں کے نیچے ننگی تلواریں چھپا کے فوراً حرم کعبہ کے سین میں پہنچو۔ سردار ابو طالب کے حکم کی فوراً تعمیل ہوئی۔ آنن فانن بنو ہاشم اور بنو مطلب کا ہر فرد تلواریں اوڑھی ہوئی چادروں کے نیچے چھپا کے حرم کعبہ میں جا پہنچا۔ حرم میں موجود قریش کے سب لوگوں کے گرد ایک دم سے گھیرا ڈال دیا گیا۔ پھر ابو طالب کے اشارے سے دونوں قبیلوں کے لوگوں نے اپنی تلواریں نکال لیں اور سردار ابو طالب نے قریش کے سب لوگوں کو للکار کے کہا، سنو، اگر کسی نے میرے الصادق الامین رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا بال بھی بیکا کیا تو پورے مکہ کو ہم خون میں نہا دیں گے۔ کان کھول کے سن لو۔ اگر کسی کو کوئی شک ہے تو وہ یہ شک نکال دے۔ ان کی کہی زوردار باتوں اور حرم کعبہ کے ہر طرف ننگی تلواریں ہاتھوں میں لیے کھڑے بنو ہاشم اور بنو مطلب کے لوگوں سے قریش کے سب قبیلے سہم گئے۔ وہ سمجھ کے کہ آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو نقصان پہنچانے کا مطلب پورے مکہ کے ہر گھر کو لہو لہان کرنا ہے۔ سیدنا ابو طالب کا پیغام بہت واضح تھا۔ اسی دن کی بات ہے، آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خبر مل گئی۔ آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لاپتہ ہونے کی خبر غلط ثابت ہونے سے بنو ہاشم اور بنو مطلب کا غصہ ٹھنڈا ہو گیا، مگر قریش کے روسا کے اوسان خطا ہو گئے۔ انہیں اپنی سبکی محسوس ہوئی۔ شاید انہوں نے سوچا کہ اب وہ ان دونوں قبیلوں کے سردار ابو طالب کو کوئی سبق سکھائیں۔ وہ پھر کوئی سازش کرنے کے لیے اپنے سازش گھر دارالندوہ میں اکٹھے ہوئے۔ وہ سب آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی دشمنی میں اندھے ہو چکے تھے۔ ابو جہل اور ابو سفیان بن حرب کے علاوہ عتبہ، شیبہ، ولید اور امیہ بن خلف سب آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی دشمنی میں عقل و خرد کی ہر حد سے آگے جا چکے تھے۔ اس بار انہوں نے ایک عجیب فیصلہ کیا جو عرب قبائل کی تاریخ میں اس سے پہلے کبھی نہ کیا گیا تھا۔ فیصلہ کرنے کے بعد انہوں نے عبدالدار کے علمبردار قبیلے کے ایک فرد منصور بن اکرمہ سے لکھوا لیا۔ نفر بن حارث کاغذ اور سیاہی قلم لایا۔ لکھا یہ کہ قریش کے سب قبیلے بنو ہاشم اور بنو مطلب دونوں کا سوشل بائیکاٹ کرتے ہیں۔ قریش کا کوئی فرد ان سے میل جول نہیں رکھے گا، کوئی ان سے کسی قسم کا لین دین یا کاروبار نہیں کرے گا، کوئی ان سے شادی بیاہ نہ کرے گا، جب تک یہ دونوں قبیلے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم محمد بن عبداللہ کو ہمارے حوالے نہ کر دیں تاکہ ہم انہیں نعوذ باللہ قتل کر دیں۔ یہ فیصلہ لکھنے کے بعد اس کے نیچے قریش کے سب قبیلوں کے سرداروں سے دستخط کروائے گئے۔ پھر اسے مکہ میں رائج حکم کا درجہ دے کے حرم کعبہ کے اندر دیوار کے ساتھ لٹکا دیا۔ خبر جنگل کی آگ کی طرح پورے مکہ میں پھیل گئی۔ سردار ابو طالب نے ایک مرتبہ پھر اپنے دونوں قبیلوں کو طلب کیا اور اس صورتحال سے آگاہ کیا۔ انہوں نے پھر اسی آئینی عزم کا سہارا لیا اور کہا کہ چاہے کچھ بھی ہو، ہمارا بچہ بچہ مر جائے، ہم محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا دفاع کریں گے۔ طے یہ ہوا کہ غیرت ہاشمی کا تقاضا یہ ہے کہ بجائے اس کے کہ ہم ان کے درمیان رہ کے ان کی نفرت اور سرد مہری کو برداشت کریں، ہم خود ان مغرور قبیلوں کی شکل دیکھنے سے بیزار ہیں۔ لہٰذا مکہ کے مضاف میں دونوں قبیلوں کی دو پہاڑیوں کے درمیان جو مشترکہ گھاٹی شب ابی طالب ہے، وہاں جا کر ڈیرا لگاتے ہیں۔ دونوں قبیلوں کے سارے گھر ادھر چلے گئے۔ ان میں مسلمان اور غیر مسلمان لوگوں کی کوئی تقسیم نہ تھی۔ جن کے گھر اس گھاٹی کے قریب تھے وہ اپنے گھروں میں ہی رہے۔ اس گھاٹی میں چند کچے پکے مکان تھے، کچھ جھونپڑے تھے جو حقیقت میں دونوں قبائل کے اونٹوں اور بکریوں کے رکھنے کی جگہ تھی۔ وہاں پہلے ان قبیلوں کے حلیف
اور غلام رہا کرتے تھے۔ وہاں مکہ کی شہری سہولتیں نہیں تھیں، رہائش بھی معقول نہ تھی۔ پھر سب سے بڑا مسئلہ معاشرتی اور معاشی دباؤ تھا۔ جن کی مکہ میں دکانیں تھیں وہ بند ہو گئیں، شہر کے لوگوں سے لین دین ختم ہو گیا، خوشحال گھر آہستہ آہستہ غربت میں چلے گئے۔ نوبت فاقوں تک آ گئی، بچے بھوک سے بلبلانے لگے۔ اندھیرے گھروں میں بس ایک عزم اور ولولہ تھا کہ کائنات کا نور آقائے دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان کے ساتھ ہیں اور وہ ہر حال میں ان کی حفاظت کریں گے۔ آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سیدہ خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا کا 2 منزلہ خوبصورت گھر چھوڑ کے انہیں اور اپنے بچوں کو ساتھ لے کر اسی گھاٹی میں اپنے سردار چچا کے ساتھ آ کے رہنے لگے۔ سیدنا ابو طالب کو آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی اور سلامتی اتنی عزیز تھی کہ وہ رات کو آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ایک بستر سے اٹھا کے دوسرے بستر پہ جا سلاتے۔ رات کو آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ارد گرد سردار ابو طالب خود اور ان کا بیٹا سیدنا علی پہرا دیتے، جو اس وقت 16 سال کے ہو چکے تھے۔ یہ سوشل بائیکاٹ کوئی 3 سال جاری رہا۔ سیدہ خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سب جمع پونجی خرچ ہو گئی، کاروبار تباہ ہو گیا۔ یہی حال بنو ہاشم اور بنو مطلب کے ہر فرد کا تھا۔ صرف بنو ہاشم کا بدبخت ابو لہب اپنے قبیلے کے سردار کے حکم کی بجائے ابو جہل اور ابو سفیان بن حرب کا طرفدار تھا اور شہر میں اپنا سودی کاروبار جاری رکھے ہوئے تھا۔ سال کے احترام کے 4 مہینوں میں 2 قبیلے بنو ہاشم اور بنو مطلب کے لوگ شب ابی طالب سے باہر آتے، مکہ میں کاروبار کرتے، مکہ سے باہر تجارتی سامان لے کر جاتے، باہر سے سامان لاتے۔ سال کے 12 مہینوں میں فقط ان 4 مہینوں میں ان کا کاروبار ہوتا، باقی 8 مہینوں کے لیے وہ کچھ پس انداز کر کے رکھ چھوڑتے۔ دوسرے قبیلوں کے مسلمان اپنے اپنے قبیلوں کے ساتھ رہتے تھے، ان میں امیر و غریب اور ہر قسم کے شرفا تھے، مگر ان میں سے کوئی بھی اپنے کسی قبیلے کا سردار نہیں تھا۔ ان سب پہ اپنے اپنے سرداروں کا حکم واجب تھا، مگر ان کے دل آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ دھڑکتے تھے۔ ان سے جو بن پڑتا وہ چھپ چھپا کے بنو ہاشم اور بنو مطلب کی مدد کرتے رہتے۔ بنو تیم سے سیدنا ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے۔ سیدنا ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے خرید کے آزاد کیے ہوئے غلام اور کنیزیں بھی اب آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو آقا سمجھ کے انہی کے ساتھ اس گھاٹی میں موجود تھے۔ ان میں سیدنا بلال بھی تھے۔ بنو عدی سے سیدنا عمر بن خطاب تھے۔ سیدہ خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے قبیلے سے عوام بن حزام اور حکیم بن حزام تھے۔ یہ سب چوری چھپے رات کو اناج کی بوریاں لا کے ابی طالب کی گھاٹی پہ چھوڑ جاتے۔ قریش کے دوسرے قبیلوں سے کئی مسلمان جب بنو ہاشم کی مدد کرتے ہوئے پکڑے گئے تو قریش نے ان پہ سختیاں کی۔ ان میں سے کچھ مسلمان جو اپنے اپنے قبیلوں سے اپنی جان بچانا سمجھتے تھے، انہوں نے بنو ہاشم کے سردار ابو طالب سے امان طلب کی، جو انہیں دے دی گئی۔ یوں بنو زہرہ سے عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے گھر چھوڑ کے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے قرب و جوار میں گھاٹی میں آ بسے۔ یہی نہیں، ابو جہل کے قبیلے بنو مخزوم سے کئی لوگوں نے سیدنا ابو طالب سے امان طلب کی تھی۔ ان میں سے کچھ حبشہ چلے گئے، کچھ گھاٹی میں بنو ہاشم کے پاس آ کر رہنے لگے۔ اپنی نوعیت میں قطع رحمی کا یہ عرب کے قبائل کا پہلا واقعہ تھا۔ قریش کے اس انتہائی ظلم کے عہد نامے سے کئی درست نتائج نکلے۔ ایک تو یہ ہوا کہ عرب کے قرب و جوار کے ہر قبیلے میں یہ خبر پہنچی کہ بنو ہاشم کے الصادق الامین محمد بن عبداللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پیغام حق پہ نہ ماننے والوں نے انتہائی ظلم پہ مبنی قدم اٹھایا ہے، جو عرب کے قدیم رسم و رواج اور سماجی ڈھانچے میں اس سے پہلے کبھی کہیں نہیں دیکھا گیا۔ اس سے لوگوں میں آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرف توجہ بڑھی۔ آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پیغام کا تجزیہ کرنے کا موقع ملا۔ لوگوں نے یہ بھی دیکھا کہ جس بدبخت منصور بن اکرمہ نے وہ عہد نامہ تحریر کیا تھا، اس کا ہاتھ آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بددعا سے فالج زدہ ہو گیا تھا۔ تیسرا اہم کام یہ ہوا کہ لوگوں میں پہلی بار اپنے قبیلے کے سردار کی بے رحمی پہ استوار کسی حکم کے خلاف تصور ابھرنے لگا۔
یہ شاید اس لیے بھی ضروری تھا کہ قریش سمجھتے تھے کہ بنو ہاشم اور مسلمانوں کے اعصاب شل کر کے انہیں بھوک پیاس اور غربت کے خوف سے اسلام کے پیغام سے دور کر لیں گے۔ ہوا الٹ۔ ظلم کے اس انتہائی بھیانک روپ نے مسلمانوں کا عزم اور ارادہ مزید پختہ کر لیا۔ یہی نہیں، قریش کے اندر مسلمانوں اور بنو ہاشم سے ہمدردی رکھنے والوں کا ایک مضبوط گروپ بھی پیدا ہو گیا۔ جاری ہے۔ جزاک اللہ خیر۔